جلال دا بادشاہ ہے بادشاہ 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 بھائی نوید کے ساتھ مل کر دعا کریں۔ اور اپنے سر کو جھکائیں اور دعا کریں۔ قدوس باپ آسمانی میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں تیرے پیار کے لیے، تیری محبت کے لیے کہ تو نے آج ایک خوبصورت موقع ہماری زندگیوں میں بخشا کہ ہم تیری ستائش کر سکے، تیری پرستش کر سکے، تیرے نام کو ہم عزت اور جلال دے سکے۔ میرے باپ آسمانی میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں تو نے ساری رات میں نگہبانی کی، اب یہ موقع بخشا کہ ہم تیرے قدموں میں آ سکے۔ اس اچھے دن کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں، جن کی جانوں کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ میرے باپ آسمانی آج ہم لیکن تیری ورشپ کریں، تیری پرستش کریں، وہ تیری مرضی کے مطابق ہو اور ہماری زندگیوں سے تیرے نام کو عزت اور جلال ملے۔ ہم جتنی دیر تیری ورشپ کریں تو تیرا تخت لگا رہے، تیری گہری حضوری، تیرا گہرا مزہ چاہتا ہوں۔ ایک ایک کی جان کو بلیس کر کہ اپنی برکت کو رسید کرے، اپنے معجزے کو رسید کرے، ان کی زندگیوں میں تیرا جلال ہے۔ جو میرے باپ آسمانی میں اپنے آپ کو تیرے ہینڈ اوور کرتا ہوں، میرے گلے کا ذمہ لے، میں گاؤں بجاؤں تو تیری مرضی کے مطابق بجاؤں، خدا ہوگا تیری مرضی کے مطابق گاؤں اور میری زندگی سے تیرے نام کو عزت اور جلال ملے۔ یہ سب کچھ مانگتا ہوں تیرے میٹھے اور جلالی نام سے، آمین۔ ہم اس بات کو بائبل میں پڑھ چکے ہیں، جہاں دو یا تین اس کے نام سے جمع ہوں وہاں وہ موجود ہوتا ہے۔ اس کی انوائنٹنگ، اس کی بلیسنگز ہمارے درمیان ہوتی ہے۔ اور بائبل جگہ جگہ پر یہ چیز کہتی ہے کہ آپ جب بھی خداوند سے کچھ مانگتے ہو تو خداوند آپ کو دیتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے کہ جو آپ نے مانگا وہ آپ نے پا لیا، کیونکہ خداوند ہر جگہ ہے۔ بس فرق ہے کہ کس جگہ پر خداوند کا ذکر ہوتا ہے۔ خداوند جوئے کے اڈے میں بھی ہے، فرق یہ ہے کہ ہم وہاں پر جوا کھیلتے ہیں، خدا کی بات نہیں کرتے۔ خداوند گرجا گھر میں بھی ہے، گلیوں میں بھی ہے اور ہمارے دلوں میں بھی ہے، لیکن ہم اس کو ڈھونڈتے نہیں۔ ہماری زندگی میں ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے ہم ان کو ڈھونڈتے ہیں، اس چیز کو نہیں ڈھونڈتے جو ہمیں برکت دے، جس کی وجہ سے ہماری زندگی بدلے۔ میں چاہوں گا کہ ہم گیت گائیں
भाई नबी के साथ मिलकर जिथे 2 या 3 जमा हो। हालेलुया। हालेलुया। खुदावन की सताइश में बढ़ेंगे और खुदावन के नाम की इज्जत और जलाल देंगे। जिथे 2 या 3 जमा होवन उथे रब दी हजूरी हुंदी है, हुंदी है, हुंदी है। रूह दी खास ममूरी हुंदी है। जिथे 2 या 3 जमा उथे रब दी हजूरी हुंदी है। जहाँ खुदावन की मौजूदगी होती है वहाँ पर हमारे ध्यान और बातों में नहीं होने चाहिए। अक्सर जब हम गिरजा घर में जाते हैं तो हमारे दिमाग और हमारे दिल घर पे लगे होते हैं कि आज कोई मेहमान आने को है, आज कोई बहन भाई आने को है, बस जल्दी से यहाँ से इबादत करें और चले जाएं। लेकिन मेरे अजीजों, जो दिन और जो वक्त आपने खुदावंत को दिया है वो पूरी तरह खुदावंत को दिया।
मैं अक्सर एक बात चर्च में कहता हूं कि जब आप आ ही गए हैं तो पूरी नीयत और पूरा दिल ही खुदावंद को दे, क्योंकि आपने जब तक आप बैठे हैं, आप इसलिए बैठे हैं कि इबादत खत्म होगी तो फिर जाऊंगा। तो जब आप बैठ गए हैं और उसकी इबादत और उसकी प्रस्तिश के लिए, तो पूरे दिल से आप खुदावंद के हजूर ठहरें, ताकि खुदावंद आपकी दुआओं इल्तिजाओं पर कान लगाए, खुदावंद आपको बरकतों से माला माल करे। आज हमारी जिंदगियों में हमारी तवज्जो बड़ी अहमियत रखती है, हमारा ध्यान बड़ी अहमियत रखता है। हम कश्मकश में घूमते रहते हैं कि आज क्यों आए, आज इबादत पे चल रहे हैं, पता नहीं रब मेरी सुनेगा कि नहीं सुनेगा। खुदा सबकी सुनते हैं। मैं फिर कहूंगा, ईमान की कमी हो तो चाहे कुछ भी कर लो, किसी की दुआ सुनी नहीं जाती, क्योंकि जब हम खुदावंद के हजूर झुकते हैं तो खुदावंद को आसमान पर सबका बाप है। हम जमीन पर अपने बाप के आगे झुक जाएं तो वो हमारी बात सुन लेता है, वो तो आसमानी बाप है, वो आपकी तमाम बातों को सुनता है। जमीन पर भी हम अपने बाप को थोड़े से लाड करते हैं, थोड़े से प्यार करते हैं, फिर वो हमें कोई 5 रुपए 10 रुपए देता है, बड़े हैं तो कुछ ज्यादा दे देता है, लेकिन हम आसमानी बाप को ऑर्डर करते हैं कि मुझे आज और अभी दे। हम कभी उससे मोहब्बत नहीं करते। फर्क है हमारी दुआओं में, इल्तिजाओं में। मैं चाहूंगा कि हम प्रस्तुति में आगे बढ़े। हालेलुया।
यीशु राजा दे खजाने चो मेरी बरकत मिल जाए। हम कहते हैं कि खुदावंद आसमान के दरीचे खोल दे। मैं कहता हूं कि अगर आप पूरी नीयत के साथ खुदावंद को करार दो तो आसमान पूरा खोल दे। जब हमने इस इबादत गाह की इस जगह पर हमने ये फैसला किया कि हमने इबादत करनी है, तो हमारे पास एक, जिसको हम आम जुबान में डफ कहते हैं या खंजरी कहते हैं, वो थी। और हमने खुदावन को कहा कि खुदावन, हम अपना आप तुझे बाकायदगी से देते हैं, हमारी हिफाजत निगहबानी करना और अपने घर को बनाने के लिए हमारे साथ रहना। खुदावन ने आज हमें इस काबिल किया कि हम इस गिरजाघर में बैठे। हमने एक कमरे से इबादत शुरू की और आज खुदावन ने हमें एक छोटा सा खूबसूरत सा हॉल दिया। आज खुदावन आपको भी देना चाहता है। वो चाहता है कि वो आसमान के दरीचे, बल्कि पूरा आसमान आपके लिए खोल दे। बस आपको यकीन रखना है कि आज और अभी खुदावंद आपके दरमियान है और वो आप सबको बरकत देने के लिए आपकी दुआओं और आपकी शुक्रगुजारियों और आपके अल्फाजों को सुनना चाहते हैं। क्या आप, यशायाह में लिखा है, मैंने जब भी देखी फरियाद देखी, मैं दाद का मुंतज़िर हूं। हम लोग कभी अपने खुदावंद को ये नहीं कहते खुदावंद तू अजीम है। हम जब मांगना होता है तो दुआ के शुरू में कहते हैं खुदावंद तू ही सब कुछ है, लेकिन हमने कभी उसकी शुक्रगुजारी नहीं, क्योंकि उससे पहले जो हम अल्फाज बोलते हैं उसके बाद हम मांगना शुरू करते हैं। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआएं के साथ मिलकर हम एक कोर्स गाएंगे कलाम के लिए। उसके बाद हम कलाम मुक़द्दस को सुनेंगे और अपनी जिंदगी में उसको लाज़िम करेंगे। अपनी आंखों को बंद रखते हुए हम खुदा से मांगेंगे कि आज का कलाम मेरे लिए। हालेलुया। हालेलुया।
दुआ करते हैं। हालेलुया। कुदूस 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 है खुदा खुदा। आप खुदावंद जी आज हम आपके जोड़ में आपके तरफ से दुआ करते हैं। आप खुदावंद जी आज हमारा दिन बैठना आपके हुजूर को दूर है ले। खुदावंद जी आज हमारा खाना भी जाना आपके हुजूर को दूर है ले। खुदावंद जी आज का जो कलाम हो अक्सर के लिए हम सबकी जिंदगी में बारिश से बरकत है और हमारे दिलों में नष्ट हो जाए ताकि सारे जिज्जत और जलाल आप ही के नाम को जाए। मैं खुदावंद जी मैं दुआ करता हूँ इसी तरह हमारे चर्च को बहाल करना और ये सारा इज्जत और जलाल आप ही के नाम को जाए। हम अपने की लगी कदर के नाम करते हैं। आज खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे ज़बूर की किताब। इसको बाइबल चाहिए तो वह ले सकता है। ज़बूर की किताब उसकी आज जो आयत हम पढ़ेंगे वो आज की प्रस्तिश और आज के मुताबिक है, आज और अभी इसी वक्त के मुताबिक है, आज की उन तमाम बातों के मुताबिक है जो हम सोचते हैं कि क्या हम गिरजा घर में हैं। अक्सर खुदा के खादिम कहते हैं खुदावंद की अनॉइंटिंग यहाँ मौजूद है, खुदावंद यहाँ मौजूद है। क्या बाइबल ये बात साबित करती है? एक जगह पर खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में लिखा है कि जहां 2 या 3 उसके नाम से जमा होते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, आज बाइबल मुकद्दस में हम एक और चीज पढ़ेंगे। ज़बूर की किताब उसका 82 बाब और उसकी पहली आयत की पहली लाइन। ज़बूर 82 उसकी वर्ष पहली एक यहां यूं मरकूम है, खुदा की जमात में खुदा मौजूद है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायसे बरकत हो। खुदा उनका शुक्र है। खुदा की जमात में खुदा ज़बूर नबी आज आपको ये बात कहता है कि अभी इसी वक्त इस जगह पर खुदा मौजूद है। जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं वहां मौजूद होऊंगा। एट दैट टाइम प्रेजेंट वर्ड जो है ना वो प्रेजेंट वर्ब उसको जो है ना वो बताया जाता है मुस्तकबिल, या कह लें हम मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं कि शायद आएगा, लेकिन बाइबल हाल को बताती है कि जिस वक्त आप खुदावंद की जमात लगाओगे वो आपके दरमियान यहां मौजूद होगा। ये नहीं कि वो बात जो है, ये भी नहीं कि वो आएगा जब हम दुआ करेंगे ना फिर वो आएगा गेट से, बल्कि जब आप अपने आप को खुदावंद को दे दोगे उसी वक्त खुदावंद आपके साथ होगा। लेकिन मैं ये बात कह भी रहा हूं और मैं इस बात का भी यकीन रखता हूं कि आप ये भी कहोगे ना कि भाई मैं तो खुदा नहीं मानता, खुदा फिर भी तारेगा रहेगा, क्योंकि उसका आसमान नेको बद दोनों पर यकसा बरसता है। आज हमारी जिंदगी में हम कलाम को सीखना नहीं चाहते, इसलिए जिसको जिस वक्त पर जिस आयत की जरूरत होती है वो उसको मेंशन कर देता है। जो लोग जिन्होंने शराब पीनी है ना उन्होंने एक आयत लंबी है कि बाइबल, अच्छा मुझे बड़ी हैरत हुई कुछ दिन पहले, कुछ अरसा पहले की बात है, खिदमत में मुझे अभी साल ही हुआ था कि मेरे भतीजे हैं, उन्होंने मुझसे बात की। उन्होंने कहा भाई साहब आपको पता है कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है अगर आपको नजदीक कहीं कोई चर्च नहीं मिलता
तो आपस में फैमिली में बैठकर तो मैं नौशी कर लिया। मैंने कहा यार आपने ये तो देख लिया, आपने ये नहीं देखा कि बाइबल ये भी कहती है कि तुम हर वक्त खुदावन के हजूर झुके रहो। मैंने कहा आपने तय की तो याद रखी, तुम तय की 4 दिन हो रहा लो दे लो। पुराने अहदनामे की बातों को और नए अहदनामे की बातों को समझने की जरूरत है। बहुत से चर्चिज वो कहते हैं कि हमें यीशु की तालीम पर अमल करना है, और मैं मानता हूं कि हमें खुदा यीशु मसीह की तालीम पर ही अमल करना है। लेकिन जब हमें हिस्ट्री का ही नहीं पता तो हम आने वाले वक्त को क्या बताएंगे? हमें पता ही नहीं कि खुदा ने जमीन और आसमान को कैसे तख्लीक किया, तो हम खुदा यीशु मसीह की बात करें। आज हमारी जिंदगी में यह जानना बहुत जरूरी है कि खुदावंद आपके दरमियान है कि नहीं है। बाइबल मुकद्दस में बड़ी खूबसूरत आयत है, आसमान उसका तख्त और जमीन उसके पांव की चौकी। तो तुम मेरे लिए आरामगाह कहां बनाओगे, उसके लिए इबादत गाह कहां बनाओगे? दोनों चीजें तो होती हैं, आसमान भी उसका है, जमीन भी उसकी है। तो अगर किसी से पूछा जाए कि दसो फिर तुसी खुदा नूं की दिओगे, तो उसी आयत के आगे लिखा है कि तुम्हारा मकदस, और मकदस हमारा बदन है जिसमें हमें खुदावंद को रखना है। मैंने आगे बात की थी कि खुदा हर जगह मौजूद है। खुदा उस अड्डे पर भी मौजूद है जहां पर औरतें नाच रही हैं। खुदा उस जगह पर भी मौजूद है जहां जुआ हो रहा है। खुदा उस जगह भी मौजूद है जहां लड़ाई झगड़ा हो रहा है। लेकिन हमें ये जानना है कि खुदा किस लिए यहां मौजूद है। हम सोचते हैं कि खुदा यहां मौजूद है क्योंकि उसने कह दिया है कि साढ़े कोल मौजूद है। नहीं, वो इसलिए मौजूद है कि अपनी रविशें बदल लो। मैं आज भी तुम्हारे दरमियान खड़ा हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, जो तू जुआ खेलता है, ये पैसा अपने बच्चों पर लगा, उनकी तालीम पर लगा, उनके आने वाले मुस्तकबिल पर लगा, और अपने बच्चों में ये ना कर कि वो किसी और आदत में पड़े, तुझे देखकर वो भी बदकारी करे। बाहर झगड़ा हो रहा होता है, हमें कहते हुए अफसोस होता है कि हमारी मसीह बरादरी के लिए कहा जाता है भरा को 4 पैसे आ गए ने और भरा लड़ेगा भी, कि शराब पी के चौक च बड़का भी मारेगा। दुख की बात है कि हमारे लिए ये बात, अल्फाज और ये लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। हमारी जिंदगी में अल्फाजों का जो बाइबल मुकद्दस में लिखा है उसका बहुत ज्यादा मतलब है। मैंने एक बड़े जबरदस्त खादम से पूछा, मैंने कहा भाई साहब मुझे आज तक पता नहीं लगा ज़मीर की चीज है। कहते ये क्या बात है, आप नहीं जानते? मैंने कहा नहीं जानता। मैंने कहा भाई साहब मुझे एक डिटेल से दसो ज़मीर है कि? तब मैं खादम नहीं था। उन्होंने कहा कि ज़मीर हो कि तुसी कोई चीज चुका लगे हो तो ताड़े अंदरों ताड़ा अपना आप बोलता है कि नेकी कर, गलत काम ना कर। लेकिन जब मैंने खिदमत में पाँव रखा तो मुझे पता लगा कि ज़मीर क्या है। आज की आयत कहती है कि खुदा की जमायत में खुदा मौजूद है, वो आज अभी आपके दरमियान है, वो आपके अंदर है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है आदमी का ज़मीर खुदा का चिराग है। पता लग गया ज़मीर की? आज तक कोई वक्त साफ नहीं था 10 साल। ये बात याद रखिए, ज़मीर की डेफिनेशन पे आएंगे तो सिर्फ यही होगा कि यार चोरी करने को तो दिल कर रहे हैं तो फिर ज़मीर में क्या ना करें। वो क्या है? वो क्या है जो आपको मना करता है? आपका दिल कर रहा है कि यार इस बंदे ना मेरा पुराना झगड़ा है, क्यों ना आज मैं चपेट साथ ही जाऊं,
اینو بھی پتہ لگے کہ ایڈا میں بھی ماڑا ہے. پھر دل میں آتا ہے نہیں، اگر وہ نہیں جھگڑتا تو کیوں جھگڑتا ہے؟ وہ کون سی آواز ہے جو آپ کے اندر سے آتی ہے؟ دل کر رہا ہے کہ آج اس کی جیب میں 5,000 روپے کا نوٹ گر رہا ہے، کہتے ناری کو ہی جانے ہیں ٹکے گا، نہیں تو پھر موٹا مارا کے کاغذ دیتا باہر نکلے بس انجی کرتا ہے، انہوں پتا بھی نہیں لگتا. پھر اندر سے آواز آتی نہ، بلکہ اس کو بول کے اپنے پیسے پاکٹ میں کرتا. وہ کون کہتا؟ آج یہ بات یاد رکھیں، یہ جماعت ہے. آج یونان میں بہت سے چرچز میں باتیں ہو رہی ہیں، انکلوڈنگ دیٹ کی اونلی ناٹ ان لوہان آباد، آؤٹ آف کنٹری، آؤٹ آف سٹی، ہر جگہ پر خداوند کے نام کو عزت و جلال دیا جا رہا ہے. ہم کہتے ہیں خداوند تو یہاں موجود ہے، آج تیرا سبت کا دن ہے، آج ہم نے تیرے حضور جھکنا ہے. صرف آج کل کا دن کمال ہے. بائبل مقدس کہتی ہے آپ کے منہ سے شریعت کی یہ کتاب نہ ہٹے. آج آپ لوگ خداوند کو ویلکم کرنا نہیں چاہتے. میں صاف کہوں، اگر نئی شادی ہو تو میاں بیوی اگر بندہ سگریٹ پیتا ہے نا تو باہر پی کے آئے گا کہ یار میری بڈی لڑتی ہے، لوگوں کی شادی ہوئی ہے وہی گل ماننی ہے. وہ باہر سگریٹ پی کے آئے گا، نہ ایک ہوسٹ کھا کے آئے گا. پھر وہ کی کرے گا؟ اگر وہ شراب پیتا ہے تو وہ پادری کو ڈر دے مارے باہروں میں ایک قدم میٹھا پان منہ چھپا لے گا تاکہ بھائی صاحب پوچھنے گا وہ سجیو بس آ جائے. ایویں میٹھا پان بچے آتا ہے کہ پادری کو پتہ نہ لگے کہ انہیں شراب پی یا باپ کے سامنے ہی لوکنے. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کا باپ ہر وقت آپ کے سر پر کھڑا رہتا ہے؟ لیکن آپ اس سے ڈرتے ہیں. نہ آپ کی بیوی سر پر کھڑی رہتی ہے اور نہ بیوی کو غصہ ہے نہ بچے دے انہوں پتا اج میرے بندے نے نہ جب میں کچھ کیا تھا کہ انہیں اس ٹائم نے میرے نہ لڑ پایا. جون ایک دن شکار کر رہا باجی نے دوروں چیز ماری، وہ سچی مچی بات خدا سر پھٹ گیا. بھائی فاطر نے آ کے باجی نے بڑی لڑائی کی تھی، میرے منڈے کو مارے ہیں، یہ ہے وہ ہے. ہوا کیا کہ باجی نے بھائی کی وجہ سے اس کو کہنا چھوڑ دیا. لیکن دیکھو ہمارا ڈر کن چیزوں پہ ہے؟ وہ چیزیں جو ظاہری طور پر نظر آتی ہیں، جو ہم منا سکتے ہیں آگے ہوتے. اگر بیٹا ہے پرسوں میرے ساتھ شاپ پر گیا تھا اور واپسی پہ آیا تو اپنی امی کو پیار کر رہا تھا، تو میں باجی کو کہہ رہا تھا جان باجی میں جان کو میرے ساتھ لے جایا کروں. اچھا لگتا ہے جب بیٹا اپنی ماں کو گلے ملتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے، ماں کا دل بڑا ہو جاتا ہے. آج ہم لوگ دنیاوی چیزوں سے ڈر رہے ہیں. بندہ بڈھی کو تو بڈھی بندے کو، انسان پادری کو تو پادری کو ویکھ لے گا. لیکن حیرت کی گل ہے خداوند دا کلام تہاڈے اندر وسدا ہے، او دے کو ڈر نہیں، ذرا ڈر نہیں ہے. یقین کریں کہ دنیا چ پاکستان واحد ایک ملک ہے جتنے بدکاری نیٹ پہ سب تو زیادہ دیکھی جاتی ہے. اگر ریکارڈنگ ہے تک کر سکتے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جتنے ایونجلزم تو بڑی تیزی نہ پھیل رہے ہیں، لیکن جدو کسی خاتم کی ترقی ہوتی ہے تو وہ غرور بھی بڑی تیزی نہ پھیل رہے ہیں. ایک چیز یاد رکھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ شیطان کی پرستش کرو یا شیطان کو مانو، لیکن یہ چیز ضرور یاد رکھو کہ آپ کے کلام کے درمیان شیطان کا ذکر ضرور ہونا چاہیے. وہ اس لیے کیونکہ آپ کو شیطان ہی ہے جو بڑھنے نہیں دے گا. وہ آپ کے دل میں ڈالے گا چھٹ بیٹا پادری ہے پیلا کے خیر جو پادری جاتا ٹائم ہوئے گا پھر وہ پان کھا لا گے. لیکن دیکھیں کہ وہ خدا سے، خدا کے کنیکشن سے ہٹ گیا اور ابلیس کے کنیکشن کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا. آج یہ ساؤنڈ سسٹم ہے نا،
اس کی کیبل اتاروں گا تو کی بورڈ میں لگا دوں گا, اسی کی کیبل اتاروں گا تو کلام شیئر کر لوں گا, اسی کی بورڈ پر گیت بھی بجے گا, اسی پر غزل بھی بجے گی, گانا بھی بجے گا. میوزک کی بہت سی قسمیں ہیں جس میں ٹھمری بھی ہے, کلاسیکل ہے, الاپ ہے, بڑا کچھ ہے. تو اسی کیبل پر ہم دونوں کام کریں گے, کیبل مائک کو لگا لیا, کیبل کی بورڈ کو لگا لیا. فرق کیا ہے کہ آپ نے کون سی چیز خداوند کے نام پر مخصوص کی ہے اور اس لیے آپ اس دنیا میں. کیا آپ کی کیبل اٹھا کر کبھی ہم ابلیس کے کاموں میں لگائیں اور کبھی ہم خدا کے کاموں میں. ہماری زندگی کس کی ہے؟ آج ہم اس جماعت میں موجود ہیں تو ہمارے درمیان یہاں خداوند موجود ہے. بائبل مقدس بول رہی ہے. اچھا میں جڑی گل کراں وہ جھوٹی ہے, لیکن جو کلام کہے گا وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا. یہ بات یاد رکھے, کلام کبھی اس کا ایک نقطہ, ایک لائن بھی غلط نہیں ہو سکتی. موسیٰ سے پہلے خدا نے موسیٰ کو قانون دیے تھے. اس بات کو کون کون جانتا؟ خدا نے موسیٰ کو قانون دینا شروع کیا. جب موسیٰ کو قانون ملے اس سے پہلے, نوح سے پیچھے, اس نے پوری دنیا ختم کر دی. کیوں؟ کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ خدا نے سوچا کہ میں کی غلطی کر لی دنیا بنا کے. سے دکھ ہوا کیونکہ انسان نہ تھا. ہو سکتا ہے کہ انسان کو کھاتا ہو سکتا ہے ماں بیٹے کا رشتہ ہی نہ ہو, بہن بھائی کا رشتہ نہ ہو, کیونکہ بدکاری حد سے زیادہ تھی تو خدا نے پوری دنیا میں ایک ہی خاندان راست باز جانا, نوح کا, جس کو آرڈر کر دیا کہ جب تک تیری کشتی تیار تو کار تسلی, تیری کشتی تیار ہوئے گی پوری دنیا ختم کرنا. پھر ایک دفعہ پھر خدا نے موسم بدلا, پھر بدکاری بڑھی, خدا نے پھر سے حالات بدلے. کب بدلے؟ جنہوں بھائیوں نے برج کھڑا کرنا شروع کر دیا. پہلے انہوں نے دنیا ختم کی تھی کہ گناہ نہیں ٹلے گا. پھر لوگوں نے سوچا ہی خدا تک پہنچنے چلو ایک بلڈنگ بناتے ہیں, ایک کوٹھی بناتے ہیں. خدا نے کہتے زمانہ بدل دیا, بیٹھے بٹھایا ایک کوئی کاج, سارے جی اپنی بولی بولنا پہ, نہ وہ سمجھ لگے نہ وہ سمجھ. یہ بھی ایک طرح کا ختم ہونا ہے. اگر ہم چند دن پہلے ایک جگہ عبادت پر گئے تو وہاں پر آگے جو فیملیز گاؤں میں گئے, وہاں پر جو آگے فیملیز بیٹھی تھی, عام انسان اس بات کو کیسے کر سکتا ہے کہ وہ اتنی ایجوکیٹڈ فیملیز نہ تھی, لیکن خدا کا خادم پوری ڈسکوری چلا رہا ہے. میں سن رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں کہ جن کو وہ کلام سنا رہے ہیں, آیا یہ لوگ اسم فعل حال ماضی کے بارے میں جانتے ہیں؟ آیا وہ تھیولوجی کے بارے میں جانتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے لفظ بولیں کہ تھیولوجی کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم صرف ان کو اتنا بتائیں کہ بائبل کیا ہے, بائبل ہمیں بتاتی کیا ہے. آج ہماری زندگی میں ایک آیت تو بہت بڑے کام کر سکتی ہے. اسی آیت کو لے لیں کہ یہاں لکھا ہے خدا کی جماعت میں خدا موجود ہے. آج ہم عبادت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں خدا یہاں موجود ہے. Is that true؟ سچ ہے. اس بات کو مانتے ہیں کہ خدا یہاں موجود ہے, تو اگر آپ یہاں سے باہر نکل جائیں گے تو خدا ختم. خدا پھر بھی ساتھ ہوگا, کیونکہ خدا کی جماعت عبادت گاؤں میں نہیں ہے. خدا کی جماعت آج آپ کے ساتھ, آپ کے اندر ہے, کیونکہ آدمی کا ضمیر خدا کا چراغ ہے اور وہی چراغ آپ میں جلتے رہتا ہے. ہر وقت وہ آپ کے درمیان رہتا ہے. آپ اپنے گھروں کو سوچیں, میرا بیٹا شرارت کر رہا ہے, اس کے ہاتھ میں بائبل آ گئی, شرارت کرتے ہو, کہتا ہے ہمارا ایک بھتیجا ہے مسایا, قرم بھائی ہیں ہمارے, وہ بھی ایونجلزم کرتے ہیں.
ان کا بیٹا مجھ سے بڑا پیار کرتا ہے تو وہ اکثر گھر میں کھڑا ہوگا اپنے بیڈ پر کہے گا میں پاسٹر رفاقت ہوں، اور باقاعدہ کبھی میری لائیو ویڈیو دیکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ میری باتوں کو یاد رکھے وہ پھر ڈائلگس کرتا ہے. تو ان کے گھر میں ایک چیز کو خاص یاد رکھا تھا کہ یار تو جو مرضی بول دے بائبل نہ پکڑے، کیونکہ تو اپنے والوں ایک کوشش کر رہے ہیں، لیکن بائبل بہت بڑی چیز ہے، اس میں خدا کے کلام ہے. مطلب کہ آپ ہر وقت اس کی جماعت میں شامل رہتے ہیں. آپ گناہ سے دور رہے تو خدا کی جماعت میں رہے، آپ نے بدکاری سے دوری کی تو خدا کی جماعت میں، آپ نے خداوند کی باتوں کو سنا اور قبول کیا، آپ خداوند کی جماعت میں. آپ گاڑی پر بائک پہ جا رہے ہیں، اشارہ لگ گیا، سانو پتہ لگ رہا موٹر سائیکل لگ جائے گی، لیکن جتنے بریک لا لی اوتھے تسی خداوند کی جماعت جا. اور ابلیس نے ایسا ہے ہوتا کہے گا کٹ دے گڈی نکل جائے گی، پھر بعد اگے جا کے 200 کا چلا دیتا ہے، پھر یہ کہنے یار چمے بڑے کھلوتے سے ایویں چند بازی کرتے ہیں. آج ہماری زندگی میں یہ چیز یاد رکھیں، آپ جتنی محنت خداوند کے ساتھ کرو گے نا اس سے زیادہ محنت ابلیس آپ کو ختم کرنے کو کرتا ہے. آپ سوچتے ہو میں 10% دوں گا آج خداوند کو، اور خداوند میں اپنا پورا بدن تجھے دیتا ہوں. ابلیس نے نہ لی تیاڑے کار فون کرنا، اج میں تیاڑے کار آن نہیں ہوں، میں بڑے دنوں سے میرا دل کر رہا. اچھا حیرت کی گل ہے اس بہن نے آنا بھی 1.5 گھنٹہ لانا، 1.5 گھنٹہ لانا اس بہن نے، لیکن یا اس بھرا نے اسی کی کرنا ہے اسی چرچ ہی نہیں آنا، وہی 1.5 گھنٹہ خدا دے کے گھر جاتے ہیں، باہر نکلنا ہے اسی اپنے بھن بھرا والے چکن گوشت یہ وہ سارا کچھ لینا، لیکن وہ 1 گھنٹہ برباد کر لیں گے. لیکن اسی یہ نہیں سوچا گے کہ کیوں نہ اسی عبادت کر کے واپسی میں سامان خرید لیے، گھر بھی آ جائے عبادت بھی ہو جائے. بہت سی چیزیں ہیں. آپ کا خداوند کے ساتھ کنیکشن بنانے کے لیے آپ کو خود پلان کرنا پڑتا ہے. ہمارے ساتھ بیٹا ایرل بیٹھا ہے، یہ ہمارے ساتھ پچھلے 2 سال سے بچہ ہمارے ساتھ ہے، اور خداوند نے اس کو بڑی بلیسنگ دی. تابعہ دار ہے، مجھے نہیں پتا گھر پاوے اپنے بھن بھراواں نال لڑ، لیکن میں نے اگر اس کو ایک بار کوئی بات بول دی کہ ایرل ایسا ہونا چاہیے تو ایرل نے ویسا ہی کیا. یہاں گرجا گھر کی تعمیر ہو رہی تھی تو ایرل میرے پاس ڈے نائٹ یہاں رہا، اور صبح اٹھنا اس نے تو بھائی صاحب میں ناشتہ لے آؤں، اس سے مجھے باہر کوئی چیز لینے نہیں جانا، کیونکہ میری کنڈیشن بڑی رف ہوتی ہے. کبھی کبھی تو ایرل سرفراز جن کو سب لوگ جیری کے نام سے بھی جانتے ہیں، جس کا گیت لانچ ہوا تھا خوشیاں تے شگنا دی رات، کبھی میں کہیں جا رہا ہوں اور نارمل فیملی روٹین کپڑے پہنے تو مجھے کہتے ہوتے ہیں کہ بھائی صاحب انجلی باہر. یہ ہے محبت، لیکن میں کہوں گا یہ ہے دلی محبت اور دلی رسپیکٹ. لیکن خدا کے ساتھ ہماری کیسی بات ہے، میں تو صرف خدا کلام شیئر کرتا ہوں، وہ تو پوری دنیا ہے. میں صرف ایک روم ہوں، وہ پوری کائنات. میں صرف چند الفاظ ہوں، وہ الفاظوں کا مجموعہ ہے. میں آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں لیکن پوری خداوند کی. اس لیے اپنی زندگی میں اس بات کو یاد رکھیں کہ باقاعدگی سے خداوند کو اپنا آپ دے دو تو آپ کی زندگی برکت پائے. اس سے پہلے کہ آپ یہ سوچو کہ ہم خداوند کی جماعت میں بیٹھیں گے تو یاد رکھیں آپ ہر وقت اس کی جماعت میں موجود ہو. آج ہم لوگ مسیحی کیوں کہلاتے ہیں؟ کیونکہ ہم خداوند یسوع مسیح کو مانتے ہیں، اس لیے آج ہم مسیحی ہیں. پالوس جب کسی کو ملتا ہے تو لوگ خیمے بنا رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم، پالوس بڑے فخر سے بتاتا ہے، کہتا ہے میں بھی خیمے بناتا ہوں. اس نے کہا میں یروشلم سے آیا ہوں. تو اس نے کہا کیا تم یسوع مسیح کے بارے میں جانتے ہو؟ کیونکہ ہم مسیحی ہیں. پالوس کہتا ہے کہ ہاں میں مسیح کے بارے میں ہی بات کرتا ہوں، میں اپنے ہی گھر میں کھڑا ہوں. آپ اپنی بات، اپنے الفاظ، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو خداوند کے سپرد کرو تو یقین جانیں وہ ہم کو برکت دے گا.
وہ ہر وقت آپ کو اپنی جماعت میں شامل رکھتا ہے. وہ آپ کی خوشی، آپ کے غم، آپ کے ہمیشہ ساتھ ہے. ہاللیلویا. پاک کلام کو پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. خدا کا شکر ہے. ہم بھائی نوید کے ساتھ، بھائی دریاز کے ساتھ مل کر لاسٹ گیت گائیں گے. اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ہمارے چرچ کا ہدیہ باکس وہ ہے. آپ لوگ خود ہدیہ ڈالتے ہیں. ہدیے کے لیے کوئی نہیں ٹوکری وغیرہ دیتے ہیں. بہت بڑھیا دتیاں دیوا دتیاں ہے دل دینا دینا فوجی رتبہ کمال فوجی رتبہ کمال بہت بڑھیا دتیاں دیوا دتیاں ہے دل دینا آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، جن ہاتھوں نے تیرے دیے نصیب دیا خداوند کو برکت دے. اور جن گھروں میں کسی بھی چیز کی کمی ہے خداوند اپنے آسمان کے دریچے کھول کے برکت دے. اے خداوند آج کی پوری جماعت، آج کی پوری پرستش تجھے پسند ہے اور ہمیشہ ہم تجھے اپنے دل میں رکھیں. اے خداوند ہم ہمیشہ تیری جماعت کے وہ لوگ ہوں جن کو تو پسند ہے. اے خداوند تیری محبت، تیرا فضل ہمیشہ ہم سب کے ساتھ ہو. اے باپ گانے والے بچوں کے ساتھ، حاضر جماعت کے ساتھ ہمیشہ تیرا فضل ہے. خداوند آج کے دن کو، آج کے وقت کو تیرے ہاتھ میں دیتے ہوئے اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ خداوند ہم ہمیشہ تیری جماعت کے شامل ہیں اور خداوند تیری محبت ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہے. اسی یسوع کے نام میں آمین. ہم سب خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شامل ہوں گے.
اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیری ہی ہے، آمین۔ خدا باپ کی رحمت، پاک روح کا فضل، پاک روح کی رفاقت اور شراکت ہم سے لے کے ہمیشہ تک حاضر جماعت کے ساتھ، گانے والے بچوں کے ساتھ، تمام پاک کلیسیاؤں کے ساتھ اور ایسے لوگوں کے ساتھ جو خداوند تیرے کلام پر عمل کرتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ رہے، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، خداوند آپ سب کو برکت دے، آپ کو بتاتے جائیں منگل کے روز شام کو 7 بجے شفائی عبادت ہوتی ہے ڈی بلاک گلی نمبر 3 میں، پورے 7 بجے ہم اپنی عبادت کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ضرور آئیں اور خداوند کی برکات کو رسید کریں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہے۔